بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ جنوری میں 6 کم عمر بچوں سمیت 11 کشمیریوں کو شہید کیا۔ ان میں سے 8 ضلع راجوری کے گاؤں بدل میں شہید ہوئے، جہاں بھارتی فوجیوں نے پینے کے پانی میں زہریلا مادہ شامل کیا تھا۔ زہر آلود پانی پینے سے شہید ہونے والوں میں بیشتر بچے جبکہ ایک عمر رسیدہ جوڑا بھی شامل ہے۔ بھارتی فوجیوں، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں نے اس عرصے کے دوران 37 کشمیریوں کو گرفتار کیا، جن میں زیادہ تر سیاسی کارکن، نوجوان اور طلبہ شامل تھے۔ گرفتار کیے جانے والوں میں سے بیشتر کے خلاف کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ دریں اثنا ایک مقتول نوجوان عمر یاسین کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے آج سری نگر کے علاقے نوگام میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے عمر یاسین کے قتل کی مکمل اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر "ہمیں انصاف دو" جیسے نعرے درج تھے۔ ادھر بھارتی پولیس نے یکم جنوری کو کٹھوا میں کالے قانون، پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 3 افراد کو گرفتار کر کے جموں، راجوری اور ادھمپور کی جیلوں میں منتقل کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک دیرپا اور نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کے ذریعے حل کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ مکمل اظہاری یکجہتی کے لیے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عہد کیا ہے، جو بھارت نے طاقت کے بل پر سلب کر رکھا ہے۔ دریں اثنا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے کشمیریوں کی بھرپور سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور مختلف آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے دیواروں، ستونوں اور بجلی کے کھمبوں پر چسپاں پوسٹروں میں لکھا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا ایک بڑا وکیل اور حامی ہے، جو عالمی فورموں پر کشمیریوں کے جذبات اور احساسات کی بھرپور ترجمانی کر رہا ہے۔